کرتے ہیں کہ خدا نے ہماری زندگی میں یہ دن بخشا اور ہم آج خداوند کے حضور میں آ کر اس کے نام کو جلال دے رہے ہیں. آمین. خداوند کے زندہ کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے مقدس یوئیل نبی کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت سے کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے. مقدس یوئیل نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت سے کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، لکھا گیا: لیکن خداوند فرماتا ہے، آپ بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گلہ وزاری ماتم کرتے ہوئے میرے طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. وہ عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے؟ جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو. سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو. مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو. دلہا اپنی کوٹھری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے. کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گلہ وزاری کریں اور کہیں: اے خداوند، اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے. ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر خلوت کریں اور امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھیں اور سننے پر خداوند کی برکت ہو. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں. کلام خدا میں سے جو آج ہم نے سنا ہے، خدا کا کلام، یوئیل نبی کی معرفت خدا کا کلام ہم تک پہنچا، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ کلام خدا میں فرمایا گیا کہ لیکن خداوند فرماتا ہے. کیا کون فرماتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے. کہتے ہیں اب بھی پورے دل سے روزہ رکھ کر میرے حضور کیا کرو؟ حاضر ہو. یعنی کہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ روزہ رکھ کر جب آپ خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو خدا آپ کی ہر ایک دل کی مراد کو پورا کرتا ہے. اور کلام میں لکھا گیا کہ پورے دل سے گلہ وزاری کرتے ہوئے، یعنی کہ سم ٹائم ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کا جو مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے توبہ، گناہوں سے معافی، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور خداوند کے ساتھ جڑنا. اور اگر ہم خدا کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں اور یا تو بہت سارے لوگ ہیں سوئے رہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں، ٹی وی دیکھ لیا، موبائل دیکھ لیا اور دنیا داری کے کاموں میں لگے رہے، اور دعا کا ایک ٹائم بھی نہیں ملا کہ انہوں نے دعا کرنی ہے. اور جب روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ 10 یا 5 منٹ کی دعا کرتے ہیں اور روزہ کھول لیتے ہیں. آمین. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن کلام کیا فرماتا ہے؟ پورے دل سے خداوند کے حضور گلہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو. اور پھر کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ اب یہ یہاں پر بات جو فرمائی گئی ہے، جو کلام مقدس میں بتایا گیا ہے کہ شیر خوار بچوں کو بھی کیا کرو؟ جمع کرو. دودھ پیتے ہوئے بچے جو ہیں ان کو بھی خدا کے گھر میں لے کر آؤ. اور پھر لکھا گیا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے گھر میں آئے. یہاں تک کہ کلام میں لکھا گیا کہ جن کی شادی ہوئی ہے، دلہا دلہن دونوں جو ہیں وہ خلوت خانہ سے باہر آئے اور خداوند کی حضوری میں حاضر ہوں.
خدا تو اس طرح بتاتا ہے، یعنی کہ خدا فرماتا ہے کہ میرے ساتھ جڑیں، میں آپ کو برکت دوں گا، برکت میرے پاس ہے، جو میرے حضور میں آئے گا میں اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اور پھر یہ باتیں بتائے گی، شیخوار بچے، بزرگ اور نوجوان سب جو ہیں وہ خدا ان کے حضور میں آئے۔ اور اس کے بعد لکھا گیا کہ خادم جو ہے وہ بھی ڈیوڑی میں سے باہر آ جائیں۔ ہلیلویا۔ ڈیوڑی میں سے جب خادم باہر آئیں گے تو پھر لکھا ہے خادم کیا کرے، ان کے لیے برکت چاہیں۔ ڈیوٹی لگا دی خدا نے، خادموں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کلیسیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے برکت چاہیں۔ اور کلام میں لکھا گیا جو کچھ تم زمین پر میرے نام سے باندھو گے آسمان پر بندھ جائے گا، اور جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر کھولو گے آسمان پر کھول دیا جائے گا۔ خادم جب دعا کرتے ہیں، اور کلام میں لکھا گیا نا، آپ یعقوب کا خط پڑھتے ہیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے کیا کریں، دعا کریں۔ اور جب کلیسیا کے بزرگ دعا کرتے ہیں تو پھر خدا اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے۔ کلیسیا کے بزرگوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی خدا نے، خادموں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ ڈیوٹی میں سے باہر آ جائیں اور لوگوں کے لیے دعا کریں۔ خادم اگر کلیسیا کے لیے دعا نہیں کرتا تو وہ خادم ڈیڈ خادم ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، کلام مقدس میں یہ بات کی گئی کہ خادم جو ہیں، کاہن جو ہیں، کہ وہ کیا کریں، ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گلہذاری کریں اور کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے۔ ہم لوگ کس کی میراث ہیں؟ خداوند کی اولاد، خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے۔ مبارک ہے وہ جن کا درکشن سے بھرا ہے، یعنی کہ ہم خدا کی میراث ہیں، ہم خدا کی میراث ہیں، ہم کسی پیر کی یا کسی جادوگر کی یا کسی اور کی میراث نہیں ہے، بلکہ ہم خدا کی میراث ہیں۔ اور جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی میراث ہیں تو وہ کبھی خدا سے دور نہیں رہتے۔ یسایہ نبی ایک بات لکھتا ہے، اس کا 58 باب پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے گلا پھاڑ کے چلا دریغ نہ کر۔ یہ کن کو کہا گیا ہے؟ خادموں کو کہا گیا گلا پھاڑ کے چلا دریغ نہ کر، تیرا گلا پھٹ نہیں جائے گا، تیرا گلا خراب نہیں ہوگا، تو نے منادی کرنی ہے، تو نے لوگوں کو بتانا ہے اور ان کے گناہ لوگوں کے ان پر ظاہر کرنے ہیں۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ خادم چپ کر جاتے ہیں، خادم خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ ہماری کلیسیا بھاگ جائے۔ اور کلیسیا بھی اتنی وفادار ہے کہ خادم اگر کوئی سخت بات کہہ دے تو کلیسیا چرچ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، کسی اور چرچ چلی جاتی ہے، لیکن جو سخت بات ہے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر آپ نے سخت باتیں برداشت کر لی، اس کا مطلب ہے زمین پر آپ اگر دکھ سہتے ہیں تو آسمان پر آپ کے لیے خوشی ہے۔ آمین۔ اگر آپ خادم کی بات کو سنتے ہیں اور اس کو برداشت کر لیتے ہیں، دیکھیں ہمارے یسوع نے بھی ایک بات کہی۔ ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میری بیٹی کے اندر بدرو ہے۔ وہ سورن فنیکی کی علاقے کی عورت تھی اور وہ غیر قوم کے سے تھی، اور اس نے کہا میری بیٹی کو بدرو جو ہے وہ ستاتی ہے۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ لڑکوں کی روٹی کتوں کو نہیں ڈالی جاتی، لڑکوں کی روٹی کتوں کو نہیں ڈالی جاتی۔ اور اس عورت نے کہا اے خداوند دیکھ، کتے بھی تو اپنی مالک کے میز سے گرے ہوئے ٹکڑے کھاتے اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اس نے اس بات کو برداشت کیا، اس نے اس بات کو قبول کیا، اور پھر یسوع نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے ایسا ایمان پوری بنی اسرائیل میں نہیں دیکھا۔ ہلیلویا، یہ ایمان کی بات تھی۔
اور اگر اس نے یہ بات برداشت کی تو اس نے کہا جا جیسا تو نے کہا ویسا ہی تیرے لیے ہو جائے، تیری بیٹی جو ہے وہ شفا پا جائے۔ تو اس کی گھر بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ جب ایمان ہوگا تو پھر آپ برکت پائیں گے۔ جب آپ سخت بات کو برداشت کریں گے نا تو آپ کے لیے برکت ہے۔ ہلیلویا۔ اگر آپ سخت بات کو برداشت نہیں کریں گے تو پھر آپ برکت بھی اپنی کھو دیں گے۔ سخت بات کو برداشت کرنا سیکھیں۔ کلام جو ہے اگر پولائٹ بھی ہے تو یہ سخت بھی ہے۔ کلام اگر حلیمی کو لاتا ہے تو اس میں سختی بھی ہے، کیونکہ کلام کسی کی طرفداری نہیں کرتا، چاہے پادری ہو چاہے کوئی بھی ہو، کلام کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ کلام سب کے لیے یکساں ہے۔ اور کلام میں لکھا گیا ہے، یسایا نبی کی معرفت لکھا ہے کہ تم ویسا روزہ نہیں رکھتے جیسا میں چاہتا ہوں۔ تم ایسا روزہ نہیں رکھتے جیسا میں چاہتا ہوں۔ تم کیا کرتے ہو؟ روزہ رکھتے ہو اور لوگوں سے سخت قسم کی محنت کراتے ہو۔ تم لوگوں کو جو ہے برا بھلا بھی کہتے ہو، تم بری باتیں بھی کرتے ہو، لیکن روزہ صحیح طریقے سے نہیں رکھتے۔ جو روزہ بائبل مقدس کے مطابق لکھا گیا ہے وہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اپنی روٹی دوسروں کو دے دیں۔ ہلیلویا۔ یہ ہے روزہ۔ اصل روزہ یہ ہے، آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ جو ہے کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کسی کے لیے اگر روزہ رکھتے ہیں تو آپ کسی کے لیے پرے کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا ایک جو ہے بہت بڑا کام ہے۔ ہم روزے میں بھی جو ہے کسی کے لیے پرے نہیں کرتے، ہم روزے میں بھی اپنے لیے ہی برکت چاہتے رہتے ہیں، خدا سامنے برکت دے دے، ہم کسی کے لیے برکت نہیں چاہتے۔ لیکن کلام کیا فرماتا ہے؟ یہ ایسا روزہ آپ نہیں رکھتے جیسا خدا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آج بھی اپنے دلوں کو نہیں، اپنے کپڑوں کو نہیں، بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خدا ان کے حضور آؤ۔ آمین۔ کہتا ہے اپنے کپڑوں کو چاک نہیں کرنا، اپنے دلوں کو چاک کریں، اپنے دلوں کے اندر نرمی لائیں، جو سختی ہے اس کو ختم کریں اور نرمی کے ساتھ خدا کے حضور آئیں، تاکہ آپ کے جو کام رکے ہوئے ہیں خدا ان کاموں کو کر دے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہم پراپر پورے دل سے خدا کے حضور نہیں آتے۔ خدا کے حضور پورے دل سے آئیں، پوری ایمانداری کے ساتھ آئیں۔ خداوند سے کہیں خداوند میں نے جو غلطیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، کون انسان ہے جو غلطی نہیں کرتا؟ ہر انسان غلطی کرتا ہے، ہر انسان کے اندر غلطی ہے، گناہ ہے، خطا ہے، لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے۔ خداوند کے حضور جھکتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ خدا کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور جب آپ قریب ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خدا کے حضور اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، اور جب معافی مانگیں گے تو میرا اور آپ کا خدا وہ خدا ہے جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی وفا ہے۔ وہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ معاف کرتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے حضور آئیں، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے لوگ مجھ سے مانگیں، مجھ سے مانگ دوں گا قوموں کو تیری میراث کر دوں گا۔ تو وہ تو چاہتا ہے کہ میرے لوگ مجھ سے مانگیں اور میرے حضور دعا کریں۔ زبور یسائی کی کتاب اس کا 58 چیپٹر جب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، گلا پھاڑ کے چلا دریغ نہ کر، نہ سنگے کی مانند اپنی آواز کو بلند کر، اور لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی مانند ہے جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا۔ میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، اور جب سب طرح کے سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو
और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलम बारह पर सुनी जाए। हम किस तरह का रोजा रखते हैं? झगड़ा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, लेकिन हम ऐसा रोजा नहीं रखते कि हमारी आवाज आलम बारह तक पहुंच जाए, क्योंकि हम पूरे दिल से रोजा नहीं रखते। कलाम में लिखा गया तुम्हारा ऐसा रोजा रखें कि आपकी आवाज जो वो आलम बारह पर पहुंच जाए। तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा बाप जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। वो आपके इंटरनल चीजों को देखता है, वो आपके अंदर की बातों को देखता है। खुदा तो हमारे दिलों के भेद जानता है, खुदा तो हमें अंदर से जानता है, तो वो तो हमारे मांगने से पहले जानता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुदा के साथ प्रॉपर तरीके से नहीं चलते, पूरे दिल से खुदा के हुजूर नहीं आते, जिसकी वजह से हमारी बरकतें भी रुक जाती हैं, जिसकी वजह से हम खुदा से दूर भी रहते हैं और हम खुदा के हुजूरी में नहीं आते। सो मेरे चीजों, हमें खुदा के हुजूर आने की जरूरत है, खुदा के कदमों में आने की जरूरत है। जब आप पूरे दिल से खुदा के हुजूर आएंगे तो फिर आप बरकत पाएंगे। और आज का जो खूबसूरत पैगाम है वो यही है कि खुदावंद के हुजूर आए, खुदावंद से मांगे और पूरे दिल से रोजा रखें, पूरी ईमानदारी के साथ रोजा रखें। और जब रोजा रखें तो दुनियादारी को अपने अंदर से निकाल दें, दुनियादारी को खत्म करें। ज्यादा टाइम जो है वो खुदा की हुजूरी में गुजारें, ताकि खुदा आपकी हर एक जरूरत को पूरा कर दे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।